میں جب بھی کہیں بیان کے لیے بیٹھتا ہوں تو پہلے لوگوں کے چہرے پڑھتا ہوں اور ان کے چہروں کو پڑھ کے پھر میں موضوع سلیکٹ کرتا ہوں کہ مجھے کس ٹاپک پر بات کرنی ہے. سارے ہی داڑھیوں ٹوپیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا بات کروں. سارے شریف شرفا نیک, تو کیا کروں میں بات. آپ لوگ ماشاءاللہ پہلے سے ہی دین پہ چل رہے ہیں. ہمارے یہاں تو اسی کو دین سمجھا جاتا ہے, ٹوپی پہنی ہوئی ہو بھائی. کچھ نے نہیں پہنی ہوئی لیکن جمعے کو پہن لیتے ہوں گے, مجھے یقین ہے. دیکھیں باتیں تو سیم ہی ہیں. میں پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں شکاگو. آج یہ امریکہ میں تیسرا ٹرپ ہے لیکن شکاگو میں دوسرا ٹرپ ہے. چند باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ صحیح طرح سے بات کہنے کی توفیق دے. اور وہ باتیں آپ سب کو پہلے سے معلوم ہیں. میرے یہ جو واعظ و نصیحت والے بیانات ہیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی. یہ سادہ سی باتیں ہوتی ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے آپس میں تکرار ہو جائے, موٹیویشن مل جائے مجھے بھی اور آپ کو بھی. دو ہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا, ایک نالج مل جائے, پھر اس نالج پہ چلنے کے لیے موٹیویشن مل جائے. ان دو چیزوں کو اگر صحیح کسی کو گائیڈنس مل جائے, ان دو چیزوں میں نالج صحیح ہو اور اس نالج کے مطابق عمل صحیح ہو, تو بیڑا پار ہے. اور کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھو انسان اور جانور میں فرق ہے. جانور کے پاس تو نالج کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو تو جتنی نالج ملے گی انسان خراب کر دے گا اس کو. شیر اگر انسان کے ہاتھ میں آ جائے, انسان اس کو کوفتوں پہ لے آئے گا, گوشت سے ہٹا کے بہاری کباب پہ لے آئے گا. تو جانور کو نالج کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی نالج دینی تھی وہ جانور کو دے دی ہے. اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ نالجیبل نہ بنے. خام خام میں فنٹر بننے کی کوشش کرے گا تو مشہور ہے نا, کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. تو جو اس کے لیے ضروری ہے وہ اس کو اللہ نے چلا دیا اس کے اوپر, وہ اسی پہ چلتا رہے گا. مسئلہ سارا ہے انسانوں کے ساتھ. فرشتوں کے ساتھ بھی مسئلہ نہیں ہے, ان کو بھی اللہ نے صحیح نالج دے دی, وہ اسی پہ چل رہے ہیں. سارا مسئلہ جو ڈیفرنٹ ٹائپس پائی جاتی ہیں, مختلف ڈیزائن کے لوگ, ڈیزائن کا مطلب شکل و صورت کے نہیں, دماغی اعتبار سے جو مختلف ڈیزائن کے لوگ پائے جاتے ہیں وہ کس میں پائے جاتے ہیں؟ انسانوں میں. ہر شخص کی رائے دوسرے سے مختلف. کسی بھی ٹاپک کو اٹھا کے دیکھ لیں. آج میں جب ابھی مشیگن سے آ رہا تھا نا, یہاں 4-5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, تو مجھے شوق ہے دو چیزوں کو دیکھنے کا. ایک ناسا واسا کی رپورٹیں میں بہت دیکھتا ہوں, اور ایک یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں ڈاکٹروں کی. اتنا اختلاف ہے نا ڈاکٹروں کی رائے میں. کوئی کہتا ہے یہ کھاؤ, کوئی کہتا ہے یہ مت کھاؤ, کوئی کہتا ہے 2 انڈے کھا لیے بس بیڑا پار ہے تمہارا. جس نے 2 انڈے کھا لیا نا, ایک نے کہا سیب کھاؤ تو بس دل کی بھی بیماریاں ختم, یہ بھی ختم, وہ بھی ختم. اور کوئی کہہ رہے ہوتے ہیں سب کچھ کھاؤ. جم, ایک کہہ رہا ہے جم میں مت جاؤ, جتنی اموات ہوتی ہیں جم میں ہوتی ہیں. ایک کہہ رہا ہے جم جو نہیں جاتا بے وقوف ہے. تو کتنا اختلاف ہے نا انسان کی آراء میں. کیا خیال ہے؟ مذہبوں کو دیکھ لیں آپ, کتنے مذاہب ہیں دنیا میں. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا مسلمانوں میں فرقے, ہر مذہب میں اتنے فرقے ہیں, مسلمانوں کو بھول جاؤ گے آپ. مسلمانوں میں تو بڑے بڑے 2-3 ہی ہیں. گرین چینل ہو گیا, وائٹ چینل ہو گیا اور بلیک چینل ہو گیا, 3 ہے ٹوٹل. باقیوں میں جاؤ گے تو اتنے فرقے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. بڑے بڑے اختلاف ہیں ان کے, ہمارے تو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں. زیادہ زور سے آمین ہو گیا, آہستہ آمین ہو گئی, یوں کر لو یوں کر لو. سب کے نزدیک 5 نمازیں ہی ہیں, رکعتوں کی تعداد سب کے نزدیک برابر ہے, سب نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, پھر سورت ملانی ہے, آمین سب نے کہنی ہے. ہاں کوئی ذرا اسپیڈ سے بول دے گا, کوئی تھوڑا سا آہستہ بول دے گا. قیام ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے. تو ہمارا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں اتنے فرقے, اتنی ٹینشن نہ لیا کرو فرقوں مرکوں کی. اللہ کا جو دین ہے نا, جو بیسک چیزیں بہت اللہ نے آسان رکھی ہوئی ہے. لیکن بہرحال یہ کہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ انسانوں کی آراء میں اختلاف دبا کے ہوتا ہے, تھوڑا نہیں ہوتا بلکہ دبا کے ہوتا ہے. حتیٰ کہ گھروں میں اختلاف, باپ بیٹے میں اختلاف, میاں بیوی کا تو اختلافات اتنے مشہور ہیں کہ وہ میرے خیال ہے آپ کے سامنے بیان کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے.
وہ ایک بچے نے اپنے ابو سے پوچھا, ابو یہ ملکوں میں جنگیں کیسی کیوں ہوتی ہیں؟ تو باپ نے کہا دیکھو بیٹا, ایکچولی فرض کر لو کہ جو ہے انڈیا پاکستان پہ حملہ کرتا ہے, تو فوراً بیگم صاحبہ بولتی ہیں بچے کی ماں کہ انڈیا کیوں حملہ کر رہا ہے, ابھی تو کیا اس نے, دوبارہ کیوں حملہ کرے گا؟ کہہ رہے, وہ کہتے ہیں دیکھو میں ایگزامپل دے رہا ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں, مثال تو فرضی بھی دی جا سکتی ہے نا. تو پھر وہ شروع ہوا کہ فرض کرو انڈیا نے حملہ کیا, تو کہہ رہے بھائی فرض بھی کیوں کروا رہے ہو, آپ دوبارہ لڑوانا چاہ رہے ہو دونوں ملکوں کو؟ وہ کہہ رہے بیگم میں فرض کر رہا ہوں, چلو فرض کر لیتے ہیں جاپان نے امریکہ پہ حملہ کیا, پھر جاپان امریکہ کی جنگ تو ایک زمانے میں تھی, کوئی آپ اچھی مثال نہیں دے سکتے؟ اب دونوں پھڈا شروع. بچے نے کہا ابو میں سمجھ گیا جنگ کیسے ہوتی ہے. سمجھ رہے, جنگ ایسے ہی شروع ہوتی ہے.